کنبے کے لوگوں میں اکبری کی بدمزاجی، بے ہنری اور شرارتوں کی اس قدر شہرت تھی کہ جہاں کہیں اس کی منگنی کا پیغام جاتا کوئی حامی نہیں بھرتا تھا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سان نہ گمان ایک دم سے مردوں میں دونوں بہنوں کی بات ٹھہر گئی۔ دور اندیش خان اور مولوی محمد فاضل دونوں میں پرانی راہ و رسم تھی۔ دونوں نے ایک ہی استاد سے پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ دور اندیش خان رخصت لے کر دلی آ رہے تھے کہ راستے میں مولوی محمد فاضل مل گئے۔ انہوں نے اصرار کر کے ان کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ خلاصہ یہ کہ اندیش خان نے اپنی دونوں بیٹیاں مولوی صاحب کو دینا منظور کیں۔ جب کنبے والوں کو معلوم ہوا تو محمد عاقل کی ماں سے بولے، سمدھیانے کا کیا پوچھنا ہے، لوگ تو بہت اچھے ہیں، مگر بڑی لڑکی کو لوگ مزاج کی بہت تیز بتاتے ہیں۔ محمد عاقل کی ماں بڑی نیک عورت تھی۔ ہر چند اس نے اکبری کے حالات سن رکھے تھے، تاہم یہی جواب دیا، خدا رکھے امیر گھر کی لڑکی ہے، بڑی پھڑک کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ نانی کو ارمان تھا، انہوں نے کسی بات میں بچی کا دل میلا نہیں ہونے دیا۔ لاڈ پیار میں آ کر کچھ ضد کرنے لگی ہوگی، سو بچے اپنی جگہ ضد کیا ہی کرتے ہیں۔ بیاہ کی دیر ہے، آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر اکبری بیاہ ہونے سے درست تو کیا ہوتی، اس نے چوتھے پانچویں مہینے میاں پر ہی تقاضا شروع کر دیا کہ ہم سے تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہا جاتا، ہم یا تو رہیں گے اپنے میکے میں یا کسی دوسرے محلے میں چل رہو، ہم سے دن رات کی کلکل نہیں سہی جاتی۔ محمد عاقل ہکا بکا سا ہو کر اس کا منہ تکنے لگا اور بولا، آخر کچھ بات بھی ہے، مجھ سے تو آج تک اماں جان نے تمہاری کوئی شکایت نہیں کی۔ اکبری بولی، لو اور سنو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ میری کیا شکایت کرتی، شکایت تو کرتا ہے کمزور، شکایت کرتا ہے وہ جس کا کوئی بس نہیں چلتا، شکایت کرتا ہے مظلوم۔ محمد عاقل نے حیران ہو کر کہا، خدا نہ خواستہ تم پر کسی نے کیا ظلم کیا، کچھ بتاؤ گی بھی؟ اکبری بولی، ایک ہو تو بتاؤں، سارا دن ان کو میرا پٹنا ہے۔ تم نے کچھ معلوم بھی کیا کیا چاہتی ہیں؟ چاہتی کیا ہیں؟ میرے پاس کسی کے آنے اور بیٹھنے کی روادار نہیں۔ تیوری تو میں ان کی جانتی ہوں، خدا نے چڑھی ہوئی بنائی ہے، مگر آج تو انہوں نے چنیا، زلفن، رحمت، سلمتی، منہ در منہ سب کی فضیحت کی، بے عزتی کی۔ تم کو ان لڑکیوں کا کچھ حال معلوم بھی ہے؟ چنیا تو بھٹیارن ہے، زلفن کلی گھر کی لڑکی ہے، رحمت سکے والے کی، اور اس سلمتی کو میں نے اکثر کنجڑے کی دکان پر دیکھا ہے۔ بھلا یہ لوگ اس قابل ہے کہ ان کو سہیلیاں بناؤ؟ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ غریب ہونا کچھ عیب کی بات نہیں، مگر ان لوگوں کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، اس خیال سے والدہ نے ان لڑکیوں کے آنے کی ممانعت کی ہوگی، سو یہ تو کوئی برا ماننے والی بات نہیں۔ اکبری ناراض ہو کر بولی، بس تم ماں بیٹے کی مرضی تو مجھے قید میں ڈالنے کی ہے، سارا دن اکیلے چپ بیٹھے بیٹھے آدمی کا دم نہ گھٹ جائے۔ تو اکیلے کیوں بیٹھو، محلے میں 20 شریف لوگ ہیں، ان کی بہو بیٹیوں سے ملو۔ ان سے ملے میری جوتی، تم بھی وہی ہماری اماں جیسی دہائی لائے، وہ بھی میرے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ منیاری کی بیٹی بنوں سے نہ مل۔ اماں کی ضد میں میں نے بنوں کے ساتھ ایک چھوڑ 2 گڑیوں کے بیاہ کیے، اور اماں سے چرا چرا کر اناج، پیسے، کپڑے اور کوڑیاں اتنی چیزیں بنوں کو دیں کہ اماں زچ ہو گئیں۔ نانی اماں کے ڈر سے مارتی تو کیا پر کوستی بہت تھیں، مگر ہم نے بنوں سے ملنا نہیں چھوڑا۔ یہ تو تم نے بہت برا کیا اکبری، دیکھو مجھ سے زبان سنبھال کے بولا کرو، نہیں تو خدا کی قسم پیٹ پیٹ کے اپنا خون کر ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اپنے ماں باپ کو کوسنے لگی، الہی اس اماں بابا کا برا ہو، کیسی کمبختی میں مجھ کو دھکیل دیا، مجھ کو اکیلا پا کر سب نے ستانا شروع کر دیا، الہی میں مر جاؤں، میرا جنازہ نکلے۔ اس نے غصے کے مارے پان کھانے کی پٹاری جو چرپائی پہ رکھی تھی لات مار کر گرا دی، تمام کتھا چونا توشک پر گرا، اور اونی دریز کا لحاف جو پائنتی تہہ کیا ہوا رکھا تھا، چونا لگتے ہی اس کا رنگ کٹ گیا۔ پاندان کے گرنے کا غل سن کر سامنے کے دالان سے ساس دوڑی آئیں۔ ماں کو آتا دیکھ کر بیٹا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ ساس نے آ کر دیکھا تو 4 پیسے کا کتھا جو کل چھان پکا کر کلیا میں بھرا تھا سب گرا ہوا ہے، اور توشک کتھے میں لت پت ہے۔ پھر بھی ساس نے بہو کو گلے سے لگایا
اور اپنے بیٹے کو ناحق بہت برا بھلا کہا۔ اتنی دلجوئی کا سہارا پا کر وہ اور زور سے رونے لگی۔ ہر چند ساس نے منت کی اور سمجھایا، مگر اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ ہمسائے کی عورتیں رونے پیٹنے کی آوازیں سن کر جمع ہو گئیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بخشو کلئی گر کی بیٹی زلفن سمدھیانے کو دوڑ گئی۔ وہاں جا کر ایک ایک کی چار چار لگائیں۔ نانی کی بے تدبیری نے ہی تو اکبری کو غارت کیا تھا۔ انہوں نے نہ اچھی طرح سے پوچھا نہ گچھا، سنتے ساتھ ڈولی پہ چڑھ کے آن پہنچی، بہت لڑی جھگڑی اور اکبری کو اپنے ساتھ لے گئیں۔